السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں فینسی برڈز 360 یوٹیوب چینل. میرا نام ہے بلال اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ پجنس کی بریڈنگ کے اندر کیا کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے اکثر پجنس کے ایگس انفرٹائل ہوتے ہیں. پجنس جو ہے وہ ایک ایگ لے کرتے ہیں، دوسرا لے ہی نہیں کرتے. چکس نکلتے ہیں، چکس نکلتے ہی نہیں ہیں، ایگس کے اندر ہی کریک کرتے ہیں اور ان کی شروع کے 1-2 دنوں میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ چکس نکلتے ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں، سائز پراپر نہیں بنتا. یہ ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے کامن ریزن جو میں نے دیکھی ہے، جو اکثر لوگوں کے پاس جو وجہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیجنس کو پراپر نرشمنٹ نہیں ملتی. آپ بریڈنگ پہ تو لگا دیتے ہیں اور مسلسل بریڈ کروائے جاتے ہیں جس سے وہ فزیکلی ویک ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ریپروڈکشن سسٹم ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا اور اکثر پھر اس میں انفرٹیلیٹی کے مسئلے آتے ہیں. اس کے اندر جو چکس نکلتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں اور اس قسم کے ایشوز آتے ہیں. تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ فوفٹرز یوز کر بھی رہے ہیں تو اپنے پجنس کو ایٹ لیسٹ اتنا کریس دیں کہ وہ ہر ایک بریڈ کے بعد کچھ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے ریسٹ کر سکیں اور بار بار فوسٹرز کے نیچے ایگس کو ریپلیس نہ کریں سب سے پہلے تو. دوسری چیز یہ کہ میرا اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر میں نے کسی پیئر کی فوسٹرنگ کروانی بھی ہوتی ہے تو میں ایک جو کلچ ہوتا ہے ایگس کا، وہ پیئر کو خود لے کر کے اس کے اوپر خود ان کو بیٹھنے دیتا ہوں اور جو اس سے اگلا کلچ ہوتا ہے وہ میں فوسٹرز کے نیچے رکھتا ہوں. مین وائل جب وہ پہلا کلچ جس کے اوپر پیئر خود بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کے چکس نکل چکے ہوتے ہیں اور وہ ان کے چکس جو ہے وہ فلائٹ کی طرف جا چکے ہوتے ہیں، دین اگین جب نیچرلی وہ پیئر دوسرا اپنا کلچ لے کرتا ہے تو پھر میں اس کو دوبارہ خود بیٹھنے دیتا ہوں اور اسے کلچ اگین میں فوسٹرز کے نیچے رکھ دیتا ہوں. لیکن ایسا میں بہت کم پیئرس کے ساتھ کرتا ہوں، اسپیسیفکلی وہ پیئر جن میں میرے پاس کوئی اسپیسیفک کلرز ہوں، بہت کم کلرز ہوں. میں اس کلر میں اور برڈس پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں ہر پیئر کے ساتھ نہیں کرتا، میرے پاس فوسٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا، ایک تو ریزن یہ ہے کہ بہت زیادہ بریڈنگ کروانا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو دانہ دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر صرف یا تو صرف باجرا ہوگا یا صرف گندم ہوگی، کوئی ایک چیز پکڑ لیں گے جو بھی گھر میں پڑی ہوگی، بس وہی دے جائیں گے. تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر قسم کے دانے کے اندر کوئی نہ کوئی اسپیسیفک نرشمنٹ ہوتی ہے، کوئی پروٹین ہوگا، کوئی وائٹامن ہوگا، کوئی منرل ہوگا. تو اگر آپ وہی چیز دے رہے ہیں تو وہ اس کے اندر جو پروٹین منرل وائٹامن ہے وہ تو مل جائے گا برڈ کو، لیکن جو برڈ کو باقی اس کی باڈی کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. تو اس لیے ہمیشہ مکس دانہ دیں کوشش کریں تاکہ اس کے اندر ہر طرح کے ہر ورائٹی کے پروٹین، ہر ورائٹی کے جو ہے وہ وائٹامنز وغیرہ ہوں، آپ کے برڈ کو ہر طرح کی خوراک ملے. اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے، جو کہ جتنے بڑے فینسیئر ہیں وہ سب کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں مانتے ان میں سے بہت سارے، وہ ہے کہ اپنے جتنے بھی بریڈنگ پیئرز ہیں ان کو ملٹی وائٹامنس دیں. ان کو آپ پورا سال ملٹی وائٹامنس دیں، گرمیوں میں تھوڑے کم دیں، سردیوں میں زیادہ دیں. ملٹی وائٹامنس کی وجہ سے آپ کے برڈز نہ صرف ہیلدی رہتے ہیں، بریڈنگ زیادہ اچھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے برڈز کی جو آگے چکس نکلتے ہیں وہ بھی ہیلدی نکلتے ہیں اور وہ بھی زیادہ اچھے جو ہے وہ سائز بناتے ہیں. تو اس میں ملٹی وائٹامنس مارکیٹ میں بے تحاشا اویلیبل ہیں. آپ کسی برڈ شاپ پہ جائیں گے آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گے. انسانوں کے ملٹی وائٹامن بھی چل جاتے ہیں، جیسے وائڈالین سیرپ ہے، وائڈالین بہت اچھا سیرپ ہے، میں نے وہ بھی یوز کیا ہوا ہے، اس کے بھی اچھے رزلٹس ہیں. لیکن کوشش کریں، بہتر یہ ہے کہ جو جانوروں کے میڈیسن شاپس ہیں ان سے جو ملٹی وائٹامن ملتے ہیں آپ وہ یوز کریں. جیسے سائموسٹریس ایک بڑا کامن اور بڑا ایک ریزنیبل پرائس میں ایک ملٹی وائٹامن ہے. یہ آپ کو دراز سے بھی مل جائے گا، آپ کسی برڈ شاپ پہ چلے جائیں وہاں سے بھی ایزیلی مل جائے گا. تو میں یہ سائموسٹریس ہی یوز کرتا ہوں زیادہ، اور سائموسٹریس کے بہت اچھے رزلٹس ہیں میرے پاس. اس کے علاوہ جب جیسے سردیوں میں آپ کوشش کریں کہ ہفتے میں آپ 2 دن 3 دن ان کو ملٹی وائٹامن دے دیں. اگر آپ مناسب کوانٹٹی میں دے رہے ہیں، اگر آپ ذرا زیادہ کوانٹٹی میں دے رہے ہیں تو 1 دن میکس 2 دن دیں. اگر آپ بالکل لائٹ ڈوز میں دے رہے ہیں تو پھر تو آپ 4 دن بھی دے سکتے ہیں. اور گرمیوں میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ مہینے میں ان کو ٹوٹل جو ہے وہ 2-3 دفعہ اس سے زیادہ آپ نہ دیں، کیونکہ ملٹی وائٹامن تھوڑا جو ہے گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں گرم چیزیں آپ کو دینا آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہوتا اتنا. اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں میں جیسے شدید گرمی ہوتی ہے، الیکٹرولائٹس آپ دے سکتے ہیں. الیکٹرولائٹس ان کے لیے بہت اچھے ہیں گرمیوں میں، سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری چیزیں جیسے گرٹ ہوتی ہے، آپ کو گرٹ کسی بھی برڈ شاپ پہ ایزیلی مل جائے گی. گرٹ تقریباً
رفلی میرا خیال ہے پاکستان میں 200 روپے کلو کے قریب شاید ملتی ہے. تو کھلی گریٹ لیں گے تو یہ ریٹ ہے, پیکڈ ہوگی تو وہ شاید تھوڑی مہنگی ہے, تھوڑی سستی بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے اس میں گریٹ میں کیا کیا ہے. تو جو گریٹ ہے, گریٹ کے اندر منرلز ہوتے ہیں. ملٹی وائٹامنس میں تو وائٹامنز آ گئے سارے, وائٹامن اے بی سی ڈی جتنے بھی ہیں اس میں اسپیشلی جیسے وائٹامن B6 ہے, B12 ہے, ان کی ریپروڈکشن کے لیے اور چکس کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح منرلز ہیں, منرلز میں جو گریٹ ہے, گریٹ کے اندر منرلز آ جاتے ہیں, اس میں میگنیزیم, آئرن وغیرہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں, کیلشیم اسپیشلی بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ان کی اوور آل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے. جیسے کیلشیم ہے, کیلشیم ایگز کی پروڈکشن میں بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفیشیل ہے. اسی طرح ان کی جو بونس ہیں, اسٹرکچرز ہے, اس کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں, اگر آپ ملٹی وائٹامن بھی دے رہے ہیں اپنے برڈ کو, آپ گریٹ بھی دے رہے ہیں, ساتھ آپ الیکٹرولائٹس بھی یوز کرا رہے ہیں, تو آپ کا برڈ بالکل ہیلدی رہے گا. اس کے اندر بیماری کے چانسز بھی بہت کم ہو جائیں گے کیونکہ اس کی امیونٹی, سیلف امیونٹی بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بریڈنگ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کا برڈ آپ کو زیادہ ایکٹیو بھی نظر آئے گا. تو میرے پاس اس طرح کی کچھ سچویشنز ہوئی ہیں کہ میرے پاس باہر سے کچھ برڈز آئے ہیں, شروع میں بہت ڈھیلے سے ہر وقت ایک کونے میں بیٹھے رہیں گے اور جو ہے نا بریڈنگ میں بھی بہت تنگ کرنا ہے, کچھ سال بعد جا کے بریڈ کرنا ہے. تو اس طرح کے جو برڈز ہوتے ہیں نا, اس میں بظاہر اکثر آپ کو برڈ صحیح بھی لگ رہا ہوتا ہے, اس کے پر شر سب کچھ صحیح ہوگا, بٹ بریڈ نہیں کرے گا اور سست رہے گا. تو ایسا برڈ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کو کسی قسم کی ڈیفیشنسی ہے. ملٹی وائٹامنس کا کورس کروائیں, گریٹ دیں, الیکٹرولائٹس دیں. اچھا, اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی پیئر ہے اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ایگز انفرٹائل ہوتے ہیں, تو موسٹ پروبیبلی آپ کا یہ مسئلہ ملٹی وائٹامن سے حل ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کریں کہ آپ ملٹی وائٹامن دیتے ہیں 3-4 مہینے مسئلہ حل نہیں ہوتا, تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا جو میل ہے وہ ویسے ہی انفرٹائل ہے, وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے پیئرز کو کنفرم کرنے کے لیے, اس طرح کے میلز کو کنفرم کرنے کے لیے واقعی انفرٹائل ہیں یا نہیں, اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیئر توڑیں, اس میل کو کسی اور فیمیل کے ساتھ لگا دیں اور اس فیمیل کو کسی اور میل کے ساتھ لگا دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آپ جب دوسرے پیئر سے لگائیں گے تو وہاں کنفرم ہو جائے گا. اگر تو وہ میل دوسری فیمیل کے ساتھ بریڈ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے میل ٹھیک ہے, فیمیل کی طرف سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے. اگر میل بریڈ نہیں کرتا تو اس میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ میل انفرٹائل ہے. اسی طرح اگر پہلے پیئر کی فیمیل دوسرے میل کے ساتھ بریڈ کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیمیل بالکل ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ یہ اس طرح کے بھی مسئلے ہوتے ہیں اور اس طرح کے مسئلوں کا کوئی پراپر حل نہیں ہے. آپ میڈیسنز وغیرہ آپ ڈاکٹر کو دکھا کے میڈیسن وغیرہ لے سکتے ہیں, لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا, یہ بریڈ نہیں کرتے اس کے بعد. تو یہ کچھ کامن مسئلے تھے جس کی میرے پاس اکثر ہی کیوریز آتی تھیں, اور میں نے سوچا کہ اس پہ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے اکثر شیئر کی جائے, آپ کو بتایا جائے کہ آپ لوگ جو صرف مکس دانہ دے رہے ہیں یا صرف باجرہ دے رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے. آپ کو ملٹی وائٹامنس بھی دینے کی ضرورت ہے, آپ کو منرلس بھی دینے کی ضرورت ہے, آپ کو الیکٹرولائٹس بھی دینے کی ضرورت ہے. اچھا, اب اس میں نا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, کئی لوگ کہیں گے کہ جو جنگلی کبوتر ہوتے ہیں ان کو تو کوئی ملٹی وائٹامن نہیں دیتا, ان کو تو کوئی گریٹ نہیں دیتا, تو وہ تو ماشاءاللہ شدید سردیوں میں بھی ایکٹیو پھر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو برڈ آزاد پھر رہا ہوتا ہے نا, وہ کبھی کہیں سے کچھ کھاتا ہے, کہیں سے کچھ کھاتا ہے, کہیں سے کچھ کھاتا ہے. آپ اگر صرف کسی جنگلی کبوتر کی ایکٹیویٹی کو ہی نوٹ کر لیں نا, تو وہ ہر چھت پہ جا کے وہاں سے کچھ کھا رہے ہیں, زمین پہ بیٹھ رہے ہیں وہاں سے کچھ کھا رہے ہیں. تو یہ جتنی یہ منرلز وغیرہ ہیں, وائٹامنس ہیں, پروٹین ہے, ان کی ساری ضرورت پوری ہو جاتی ہے, نیچر سے ہی پوری ہو جاتی ہے, تو اس لیے ان کو ضرورت نہیں پڑتی. دوسری چیز یہ کہ ان کا جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ نیچرلی ان فینسی پیجنس سے, اور جو پیجنس بھی آپ نے کیپٹیو بریڈ کرائے ہوتے ہیں ان سے بہت مختلف ہوتا ہے. ان کو اتنی جلدی نہ ٹھنڈ لگتی ہے, نہ اتنی جلدی گرمی لگتی ہے, نہ ہی وہ جو ہے وہ ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے. تو ان کے کیس میں یہ سچویشن بہت ڈفرینٹ ہے. تو لہٰذا کیونکہ ہم کیپٹیوٹی میں رکھ رہے ہیں برڈ کو, ہم نے برڈ کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ بند کیا ہوا ہے, برڈ ہمارا اڑ کے دوسری جگہ نہیں جا سکتا, کچھ اور ٹرائی نہیں کر سکتا, تو ان کو پھر ہمیں آرٹیفیشلی خود یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو چینل سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن پہ کلک کر دیں, اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں. اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.